کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکی کے پردے نیم وا تھے اور شام کی سرخی آہستہ آہستہ دیواروں پہ اتر رہی تھی۔ ایک جانب بڑا سا بیگ کھلا پڑا تھا جس میں بے ترتیب کپڑے اور کچھ ضروری سامان رکھا جا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف بیگ کی زپ کی آواز اور کپڑوں کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ ہادیہ دروازے کے قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرے پہ بے یقینی کی جھلک۔ وہ کئی لمحے چپ چاپ شمشیر کو دیکھتی رہی، جو بے پرواہ ہو کے سامان پیک کر رہا تھا، جسے ہوش ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص اس کی جدائی میں تڑپ کے مر جانے کو تیار ہے۔ تھک ہار کے وہ بولی، آواز میں درد چھپا ہوا تھا، آپ کیوں جا رہے ہیں شمشیر؟ بیرون ملک جا کے کیا حاصل کریں گے؟ یہاں سب کچھ تو ہے، حویلی، آسائشیں، خاندان، نام، عزت۔ آپ کا اپنا بزنس ہے، دادا سائیں کا سہارا ہے۔ آپ سب کچھ چھوڑ کے باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کوئی وجہ ہو؟ کیا میں آپ کو نظر نہیں آتی؟ آپ کو میری ذات پہ رحم کیوں نہیں آتا؟ شمشیر رکا، اس نے ایک نظر ہادیہ کی طرف دیکھا، چہرے پہ سختی اور آنکھوں میں چمک۔ پھر وہ دوبارہ سامان میں مصروف ہو گیا۔ آواز میں تلخی تھی۔ یہ سب کچھ، اس نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ سب کچھ ان کا ہے، میرا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ میرے نام پہ نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں کسی کے دیے ہوئے پہ جینا نہیں چاہتا۔ یہ لوگ دے کے جتاتے ہیں، میں شمشیر شاہ ہوں جس نے ہمیشہ ہر شخص کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے، اور داجی مجھے اپنے جوتے کی نوک پہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا میں کسی قیمت پہ ممکن نہیں ہونے دے سکتا۔ ہادیہ چند قدم آگے آئی، اس کی آواز بلند ہوئی، التجا کا رنگ گہرا ہو گیا۔ لیکن شمشیر، آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی سمجھنے کی کہ آپ کے جانے سے کیا ہوگا؟ میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کیا میری کوئی حیثیت نہیں؟ کیا میں کچھ بھی نہیں؟ خدا کے لیے تمام باتوں کو پس پش ڈال کے صرف ایک بار میرے بارے میں تو سوچیں۔ آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا؟ شمشیر نے بیگ بند کرتے ہوئے ہاتھ روکا، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ آواز میں سختی اور آنکھوں میں تپش تھی۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ میری زندگی ہے، میرا فیصلہ ہے، میں جہاں چاہوں جیسے چاہوں جاؤں۔ تم ونی میں آئی صرف ایک بیکار شے کی مانند ہو جو ہمارے گھر میں نوکرانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تمہیں 2-4 دفعہ اپنے بستر کی سیر کیا کروا دی تو تم تو سر پہ ہی چڑھ گئیں۔ اوقات میں رہو، میری زندگی میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ہادیہ کی پلکیں بھیگ گئیں مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ یہ بات آپ بہت غلط کر رہے ہیں شمشیر، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کو یہ بات ہمیشہ تسلیم کرنی ہوگی۔ آپ کا ساتھ ہوں، کہ آپ کو ذرا بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے جانے سے میرا دل کیسے ٹوٹے گا۔ شمشیر نے ہاتھ میں پاسپورٹ اٹھایا، اسے دیکھتے ہوئے کہا، دل؟ میں اب دل کی نہیں سنتا ہادیہ۔ دادا سائیں کو لگتا ہے میں کسی قابل نہیں، میں ان کے بزنس پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اب میں انہیں دکھاؤں گا کہ شمشیر کیا کر سکتا ہے۔ تو کیا ضد میں آ کے سب کچھ ختم کر دیں گے؟ ہادیہ کی آواز تھر آئی۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ خودداری ہے، شمشیر نے اونچی آواز میں کہا۔ اب میں کسی کے سائے میں نہیں جینا چاہتا، میں خود کچھ بنوں گا، اپنے نام سے، اپنی پہچان سے۔ ہادیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، شمشیر کا بازو تھامنے کی کوشش کی، مگر شمشیر نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا۔ مت روکو ہادیہ، کیونکہ میں رکنے والا نہیں۔ میرے خواب اس حویلی کی 4 دیواری میں قید ہو کے مر چکے ہیں، اب میں انہیں زندہ کرنے جا رہا ہوں۔ تم چاہو تو دعا کر دینا، اور اگر نہ بھی کرو تو میں پھر بھی جاؤں گا۔ اور ہاں، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارا ہونا یا نہ ہونا میرے لیے ایک برابر ہے، اس لیے کسی بھی قسم کی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شمشیر نے بیگ اٹھایا، ایک آخری نظر اس کمرے پہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے ہی بڑھی تھی۔ اس طرح وہ اپنے سر کے سائیں کو جانے نہیں دے سکتی تھی۔ سیڑھیوں پہ قدموں کی دھمک ابھری، ہادیہ شمشیر کے پیچھے پیچھے ہی تھی، آنکھوں میں بے بسی، چہرے پہ التجا۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ نیچے اترتی جا رہی تھی، بار بار شمشیر کے بازو کو تھامنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر بار وہ خود کو جھٹک کے آزاد کر لیتا۔ شمشیر، خدا کے لیے رک جائیں، مت جائیں یوں سب کچھ چھوڑ کے۔ ہادیہ کی آواز لرز رہی تھی۔ شمشیر نے غصے سے پلٹ کے کہا،
بہت بولتی ہو ہادیہ، چپ ہو جاؤ، میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہاری آنکھوں کے یہ آنسو مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے۔ اس کے بلند ہوتے لہجے پہ نیچے موجود سب افراد چونک کے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ لاؤنج کی فضا یکایک سنجیدہ ہو گئی۔ دادا سائیں اپنے عصا کے سہارے اٹھے۔ شیر شاہ کی آنکھوں میں حیرت کی پرچھائیاں تھیں۔ نور النساء بیگم نے بھی لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ سب کے چہروں پہ سوالات تھے، لیکن سوالوں سے پہلے جواب ہادیہ کی سسکتی ہوئی آواز میں گونجا۔ دادا سائیں روکیں انہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہمیں، آپ سب کو، اپنے وطن کو، اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کے باہر جا رہے ہیں، انہیں روکیں۔ وہ فوراً نیچے اترتے ہوئے تکلیف سے تڑپ کے بولی تھی۔ یہی تو ایک واحد انسان تھے جو اسے سمجھتے تھے۔ ذوالفقار شاہ نے گہرا سانس لیا۔ آنکھوں میں خفگی اور حیرت یکجا تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم شمشیر، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں جا رہے ہو یوں سب کچھ چھوڑ کے؟ ہادیہ کی بات سمجھتے ہی ذوالفقار شاہ دھاڑے تھے۔ شمشیر نے قدم روکے۔ آنکھوں میں چمک اور لہجے میں زخمی غرور تھا۔ دادا سائیں آپ ہی تو کہتے تھے نا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، آپ ہی کہتے تھے کہ میں آپ کی بنائی سلطنت کو سنبھالنے کے قابل نہیں، تو اب میں جا رہا ہوں سب کچھ کر کے دکھانے کے لیے۔ شیر شاہ آگے بڑھے، بیٹے کے چہرے پہ نظر ڈالی، آواز میں درد چھپا ہوا تھا۔ شمشیر بیٹا ضد نہ کرو، ہم نے اگر کچھ کہا بھی ہے تو تمہیں مضبوط بنانے کے لیے کہا تھا، دکھی کرنے کے لیے نہیں۔ سب کچھ چھوڑ کے جانے کا فیصلہ مت کرو، یہ گھر تمہارا ہے، تمہارا خون یہاں ہے۔ نور النساء بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بیٹے کے سامنے آئیں، دونوں ہاتھ پھیلائے جیسے آغوش کھول رہی ہوں۔ بیٹا میری بات سن لو، ماں ہوں میں تمہاری، کیسے جاؤ گے میری دعائیں چھوڑ کے؟ یہ گھر خالی ہو جائے گا تمہارے بغیر، تمہارے علاوہ تو میری اب کوئی دوسری اولاد بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، خدا کے لیے ٹھہر جاؤ۔ اتنی چھوٹی سی بات کو تم اتنا بڑا کیوں بنا رہے ہو شمشیر؟ شمشیر کا چہرہ سختی کا مجسمہ بنا رہا۔ اس نے نظریں چرائیں، آنکھیں بند کیں جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو۔ پھر ایک قدم آگے بڑھا، بیگ کندھے پہ ڈالا۔ ماما، بابا، دادا سائیں، آپ سب نے جو کہنا تھا کہہ دیا، لیکن اب میں کچھ سننے کے موڈ میں نہیں۔ اب میں صرف وہی کروں گا جو میرا دل کہتا ہے، اور دل کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں رہا تو ساری عمر ایک ناکام شخص کہلاؤں گا۔ اس سے بہتر ہے کہ کہیں اور جا کے کامیاب ہو جاؤں۔ ہادیہ روتی ہوئی اس کے قدموں میں آ گئی۔ میں کچھ نہیں ہوں شمشیر، میری کوئی وقت نہیں ہے، کیا میں بھی اس سب کا حصہ نہیں؟ شمشیر نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا۔ لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، پھر وہ آنکھیں چرا کے تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ سب اسے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ ہادیہ سے سکتی رہ گئی۔ نور النساء کی آہ سینے میں ہی گھٹ گئی۔ شیر شاہ بے بس ہو کے نظریں جھکا گئے، اور ذوالفقار شاہ نے پہلی بار خود کو ہارا ہوا محسوس کیا۔ دروازہ دھڑام سے بند ہوا۔ لاؤنج کی فضا میں ایک ادھورا خواب بکھر گیا تھا۔ اسے کوئی نہیں روک پایا۔ وہ بچپن سے ایسے ہی تھا، ایک بات اگر ذہن پہ سوار ہو جائے تو موت کو گلے لگانا ضروری سمجھ لیتا تھا، مگر کسی کی بات کو اہمیت دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دروازے کے بند ہونے کی دھمک اب بھی لاؤنج کی فضا میں گونج رہی تھی۔ ہادیہ وہیں زمین پہ گھٹنوں کے بل بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے آنسو قالین میں جذب ہو رہے تھے، اور سسکیوں کی آواز سن کے ہر دل پہ بوجھ سا اتر آیا تھا۔ ماحول میں ایک سوگوار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے کسی نے سب کچھ لوٹ لیا ہو۔ نور النساء بیگم چند لمحے خاموشی سے ہادیہ کو دیکھتی رہیں، پھر ان کے اندر دبی ہوئی تلخیاں انگارے بن کے باہر آئیں۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، اور آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں چمک رہی تھیں۔ ہاں، وہ پھنکاری، یہی دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ رونے دھونے سے کیا فائدہ اب؟ تم ہی ہو جس نے میرے بیٹے کو جکڑنے کی لاکھ کوشش کی، اپنی معصوم صورت، نرم باتوں اور مصنوعی آنکھوں سے، مگر تم میں وہ کشش ہی نہیں تھی جو ایک بیوی میں ہونی چاہیے۔ نہ تم اس کے خوابوں کی ساتھی بن سکیں۔ ہادیہ نے آنکھیں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ چہرہ آنسوؤں سے تر مگر نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ اماں بھی، میں نے شمشیر کو کبھی خود سے دور نہیں کیا، میں نے تو ہمیشہ اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کی ہے۔ نور النساء بیگم نے ایک کہا مارا جس میں طنز گھلا ہوا تھا۔ چلنے کی؟ تم نے تو اسے روکا ہے، اس کی راہ میں دیواریں کھڑی کی ہیں۔
اگر تم میں ذرا بھی عقل ہوتی تو تم اسے سمجھا لیتی، اس کا دل بہلا لیتی، مگر نہیں، تم نے اسے صرف آنسو دکھائے، صرف شکایتیں کی۔ یہی وجہ ہے وہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ ذوالفقار شاہ جو ابھی تک خاموش کھڑے تھے، یہ سن کے آگے بڑھے اور گرجدار آواز میں بولے، نور النساء، بس کرو، حد ہوتی ہے الزام تراشی کی۔ وہ لڑکی پہلے ہی ٹوٹ چکی ہے، تم اسے مزید کچل رہی ہو۔ ذرا رحم کرو، بہو ہے تمہاری، دشمن نہیں ہے۔ نور النساء بیگم نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، مگر ان کی نگاہوں کی سختی نے زبان کو روک دیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی پلٹی، میری ہی غلطی تھی جو ایسی بے جان لڑکی کو بیٹے کی زندگی میں لے آئی۔ منظور میں اپنی اولاد کو اپنے وجود سے دور کر چکی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جانتی تھی اس کو مزید کچھ کہنا بیکار ہے، کیونکہ وہاں دو دو حمایتی کھڑے ہوئے تھے، مگر دل ہی دل میں ارادے باندھ چکی تھیں کہ اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ ذوالفقار شاہ نے آہستگی سے ہادیہ کے قریب بیٹھ کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ شفقت تھی۔ بیٹی، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ مرد جب خود کو اکیلا محسوس کرے تو دنیا کو مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ شمشیر کا جانا اس کا اپنا فیصلہ تھا، تمہاری کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہادیہ نے بے ساختہ ان کے ہاتھ کو تھام لیا۔ دادا صاحب، میں نے صرف اسے روکا تھا، صرف یہ چاہا تھا کہ وہ سب کے ساتھ رہے، میرے ساتھ رہے۔ کیا یہی میری غلطی تھی؟ ذوالفقار شاہ نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا، نہیں بیٹی، تم نے صرف محبت کی، اور محبت کبھی غلط نہیں ہوتی۔ بس تم دعا کرو وہ جلدی سنبھل جائے، ورنہ زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی ہمیں نظر آتی ہے۔ ہادیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے سر ہلایا، مگر آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ آہستگی سے اٹھی، قدم لڑکھڑائے، مگر دل میں ایک ٹھہری ہوئی خاموشی تھی، خاموشی جو شاید کبھی نہیں ٹوٹنی تھی۔ وہ پلٹی اور بغیر کچھ کہے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے ذوالفقار شاہ دیر تک اس کی پشت کو دیکھتے رہے، جیسے ان کے دل میں ایک اور شکست رقم ہو گئی ہو۔ لاؤنج میں اب صرف سناٹا رہ گیا تھا اور ایک بکھری ہوئی عورت کی سسکیاں۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، کمرے کی روشنی مدھم تھی، دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک تنہائی کی شدت کو بڑھا رہی تھی۔ باہر رات پوری طرح پھیل چکی تھی، کھڑکی سے چاند کی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی جو کمرے کی ویرانی پہ بھیگے ہوئے سناٹے کا تاثر گہرا کر رہی تھی۔ بیڈ کے کونے پہ ہادیہ سمٹی ہوئی لیٹی تھی، اس کا چہرہ تکیے میں چھپا ہوا تھا اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو تکیے کو بھگو چکے تھے۔ اس کی سسکیاں کمرے کی فضا کو، خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ کیوں چلے گئے شمشیر؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی، جیسے خود سے سوال کر رہی ہو۔ آخر میں نے کیا کیا تھا؟ کہاں کمی تھی مجھ میں؟ اس کی آواز میں وہ ٹوٹا ہوا پن تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا سب کچھ اچانک چھن جائے۔ وہ کروٹ لے کے چھت کو دیکھنے لگی، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ دل کے نہا خانے میں دبی یادیں ایک ایک کر کے باہر آنے لگی۔ وہ دن کافی سوگوار تھا جب پنچایت بیٹھی تھی۔ چچا کے ہاتھ تھام کے وہ خوب روئی تھی کہ مجھے مت بھیجیں اس حویلی میں، مت کریں میرا سادہ، لیکن کسی نے نہ سنا۔ سب کے لیے وہ صرف ایک صلح کا ذریعہ تھی۔ شمشیر کے چھوٹے بھائی کا خون اس کے بھائی نے کیا تھا اور بدلے میں اسے قربانی کا بکرا بنا دیا گیا۔ جب پہلی بار شمشیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھنکارتے ہوئے یہ کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، کبھی نہیں کر پاؤں گا، یہ رشتہ میرے لیے سزا ہے، وہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھے۔ دل جیسے چور چور ہو گیا تھا۔ ہادیہ نے ایک گہری سانس لی، آنکھوں سے آنسو پونچھنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا تھا، نہ محبت، نہ قبولیت، صرف تھوڑی سی عزت، تھوڑا سا ساتھ، لیکن وہ بھی نہیں ملا۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر اس کے دکھ میں شامل ہو گئی۔ چاندنی اب بھی چھت پر ایک دھندلی سی روشنی پھیلا رہی تھی، جیسے قدرت بھی اس کے دکھ کو محسوس کر رہی ہو۔ امی ہوتی، بابا ہوتے تو شاید یہ درد اتنا نہ ہوتا۔ چچا چچی کے گھر پل کے آئی تھی، مگر وہ تو جیسے اس کے تھے ہی نہیں، بس کسی دن کا انتظار کر رہے تھے کہ کب میں ان کے ذمے سے ہٹوں۔ اور جب وہ حویلی آ گئی تو سب نے یہ سمجھا کہ اب اس کی زندگی مکمل ہے، پر کسی نے میرے دل کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ اٹھ کے بیڈ سے نیچے اتر آئی، کھڑکی کے پاس جا کے کھڑی ہوئی،
باہر آسمان پہ بادل چھا رہے تھے جیسے ابھی بارش ہونے کو ہو۔ شمشیر تم کہتے تھے میں تمہارے لیے بوجھ ہوں، لیکن کیا میں نے کبھی تم پہ بوجھ بننے کی کوشش کی؟ میں تو ہر لمحہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتی تھی، تمہیں سمجھنے کی، تمہاری خاموشی کو پڑھنے کی کوشش کرتی رہی، مگر تم نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ وہ تھک کے کرسی پہ بیٹھ گئی، چہرے پہ نمی، نگاہوں میں سوال تھے۔ اب تم چلے گئے، سب کچھ پیچھے چھوڑ گئے، مگر میں کہاں جاؤں گی شمشیر؟ نہ کوئی میکہ ہے نہ سسرال۔ تم نے تو صرف ایک ملک بدلا ہے، میں نے تو پوری زندگی کی بنیاد کھو دی۔ ہادیہ کی سسکیاں پھر سے بلند ہونے لگیں اور اس رات کے اندھیرے میں صرف ایک عورت کا دل ٹوٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو اپنے ماضی کے زخموں کو چپ چاپ سہ رہی تھی، بنا کسی گواہ کے۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ کمرے میں ابھی صبح کی مدھم سی روشنی آ رہی تھی، کھڑکیوں کے پردے ہلکے ہوا سے ہل رہے تھے اور فضا میں خاموشی سکون تھا۔ ہادیہ تھکن اور رونے کے باعث نیند کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا، پلکیں آنسوؤں سے چپکی ہوئی تھیں اور سانسیں بے ترتیب مگر دھیمی تھیں۔ چند لمحے گزرے جب اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ نور النساء بیگم طوفان کی طرح اندر داخل ہوئے اور لمحہ ضائع کیے بغیر تیز قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے پاس پہنچی۔ انہوں نے جھک کے ہادیہ کے بازو کو جھنجھوڑا، جیسے اس کا وجود صرف ایک چیز ہو، انسان نہیں۔ اٹھ فرعون عورت، نیندیں پوری ہو گئیں تیری؟ ان کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ہادیہ ہڑبڑا کے جاگی، آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو منظر دھندلا سا لگا۔ اس نے بے ساختہ اپنا بازو کھینچنا چاہا، مگر نور النساء بیگم نے مزید زور سے جھٹکا دیا۔ میرے بچے کو مجھ سے دور کر کے تو یہاں آرام سے گہری نیند سو رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ تیرے جیسی بد نصیب کی وجہ سے میرا شمشیر اس گھر سے گیا ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی آرام، کوئی عزت، کوئی چھوٹ تجھے نہیں ملے گی۔ ہادیہ نے چونک کے انہیں دیکھا، ہونٹ کپ کپا گئے مگر کچھ بول نہ سکی، آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ نور النساء بیگم نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ رونے والی شکل نہ بنا، تیرے آنسو اب کسی پہ اثر نہیں کریں گے۔ اٹھ جا فوراً، آج سے تو حویلی کے سارے کام کرے گی، کچن، برتن، صفائی، سب کچھ۔ نوکرانیوں جیسا سلوک ہوگا تیرا، سمجھ آئی؟ ہادیہ نے آہستہ سے سر ہلایا، حلق میں کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ نور النساء بیگم نے اسے بازو سے کھینچ کے کھڑا کر دیا۔ 10 منٹ دے رہی ہوں، 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو کے نیچے آ جا، ورنہ اگر میں واپس آئی اور تو یہاں ملی تو تیری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دوں گی۔ میرا دماغ پہلے ہی خراب ہو رہا ہے، تو مجھے مزید غصہ نہ دلا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پلٹیں اور دروازے کی طرف بڑھیں، لیکن جاتے جاتے رک کے بولی، شمشیر کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹتا اور اس کی ذمہ دار تو ہے، صرف تو۔ دروازہ زور سے بند ہوا، ساری فضا میں ایک گونج سی رہ گئی۔ ہادیہ ایک پل کو ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بیڈ کے کنارے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اور کتنا امتحان باقی ہے، وہ دل ہی دل میں بولی، لیکن آواز لبوں سے نہ نکلی۔ چند لمحے بعد وہ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے اٹھی، قدم گھسیٹتی واش روم کی طرف بڑھی۔ دل جیسے بند مٹھی کی طرح بھینچا ہوا تھا اور جسم جیسے اپنی ہستی کھو چکا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی، بس آنکھیں میچ کے پانی کا نل کھول دیا، جیسے پانی سے بہنے والے آنسو دھو سکیں دل پہ لکھے زخم۔ سورج آسمان میں چمک رہا تھا، دوپہر کی تپش نے پورے صحن کو گرم تندور میں بدل دیا تھا۔ در و دیوار جیسے سانسیں لے رہے تھے۔ حویلی کے لاؤنج میں ٹھنڈی چھاؤں تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ نور النساء بیگم صوفے پہ بیٹھی تھیں، ان کے چہرے پہ جھنجھلاہٹ اور آنکھوں میں غصے کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا جو وہ جھٹک جھٹک کے خود کو تسلی دے رہی تھیں، مگر اندر کا غصہ کسی طوفان کی طرح مچل رہا تھا۔ چند لمحے بعد سیڑھیوں سے ہادیہ نیچے اتری، اس کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پہ نقاہت، آنکھوں میں نمی ابھی تک ٹھہری ہوئی تھی۔ قدم آہستہ، جسم تھکا تھکا سا، جیسے ایک ایک قدم اٹھانا بھی بوجھ ہو۔ جیسے وہ لاؤنج کے بیچ میں پہنچی،
نور النساء بیگم کی تیز آواز اس کے وجود میں کانٹے کی طرح پیوست ہوئی۔ کتنی دیر لگا دی نیچے آنے میں؟ دن نکل آیا ہے، دوپہر ہونے کو ہے، اور تو اب آ رہی ہے؟ تو نے سمجھ رکھا یہ حویلی تیرے باپ کی جاگیر ہے، جہاں مرضی سے جاگے گی، مرضی سے سوئے گی؟ وہ بد لحاظی پہ اتر آئیں۔ ہادیہ نے کانپتے لبوں سے بمشکل آواز نکالی، میں وہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ نور النساء بیگم نے طنزیہ کہا مارا، ہاں ہاں منہ ہاتھ دھو رہی تھی، جیسے منہ ہاتھ نہیں گناہ دھو رہی ہو۔ تو نے صرف منہ ہاتھ دھونے میں اتنا وقت لگا دیا، اگر کام کرنے لگ گئی تو شام ہو جائے گی۔ ہادیہ نے چپ چاپ نظریں جھکائے رکھیں، مگر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نور النساء بیگم نے صوفے سے اٹھ کے اپنے پرس میں سے کچھ پیسے نکالے اور زور سے اس کے منہ پہ مارے، جیسے نوٹ نہیں تضحیک کی ضرب ہو۔ یہ لے جا باہر، ڈرائیور گاڑی لیے باہر کھڑا ہے، بازار جا اور ساری سبزیاں لے کے آ، پالک، دھنیا، آلو، ٹماٹر، پیاز، اور ہاں بھول مت جانا کچھ بھی، ایک چیز بھی کم ہوئی تو سمجھ لینا تیری شامت آ جائے گی۔ ہادیہ نے جھک کے زمین پہ سے پیسے اٹھائے، ہاتھ لرز رہے تھے، آنکھیں ایک بار پھر نم ہونے لگیں، مگر نور النساء بیگم کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ میں نے تجھے اس لیے نیچے بلایا تھا کہ آرام سے بیٹھے گی، نہیں، اب دیکھ کیسا کام کرواتی ہوں تجھ سے۔ یہ دوپہر کی دھوپ، یہ گرمی، آج سب تجھے احساس دلوائیں گے کہ تو کیا ہے، شمشیر کو دور کرنے والی منحوس عورت۔ ہادیہ کی سانس اندر ہی کہیں اٹک گئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ آنکھوں کے کنارے چپکے سے صاف کیے، پیسے مٹھی میں بند کیے اور آہستہ قدموں سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ گرمی کی شدت اسے جھلسا رہی تھی، لیکن اندر کا دکھ اس تپش سے کہیں زیادہ سنگین تھا۔ وہ سیدھی گاڑی کی طرف بڑھی، دل میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی، کیا میری زندگی صرف سزا بن کے رہ گئی ہے؟ پیچھے حویلی میں نور النساء بیگم تیز قدموں سے واپس اپنی نشست پہ آ کے بیٹھ گئی، جیسے کوئی جنگ جیت کے آئی ہوں، مگر اس فتح میں صرف جبر تھا اور ہادیہ کی ہار ایک خاموش شکست کی طرح اس دوپہر کی دھوپ میں جھلک رہی تھی۔ حویلی کے بیرونی صحن میں دوپہر کی دھوپ تپش بن کے برس رہی تھی۔ آسمان پہ سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا، در و دیوار جیسے تپ کر سانسیں لے رہے تھے۔ ہادیہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکلی، ہاتھ میں پیسے تھے، چہرے پہ وہی اداسی اور تھکن چھائی ہوئی تھی۔ اس کے قدم جیسے بوجھ بن چکے تھے، دل میں ایک بوجھ تھا جو دھوپ سے کہیں زیادہ وزنی محسوس ہو رہا تھا۔ سامنے سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی، اس کے پاس ایک شخص موجود تھا، غیر معمولی خاموشی لیے، چہرے پہ ماسک، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، سر پہ کیپ، پورا چہرہ چھپا ہوا تھا، مگر ہادیہ کی نگاہ اس پہ ٹھہر گئی۔ ایک لمحے کو دل نے عجیب سی جنبش لی، جیسے یہ شخص جانا پہچانا ہو، جیسے اس کی موجودگی میں کوئی پرانی خوشبو ہو، کوئی خاموشی سے بولتی یاد۔ مگر فوراً ہی اس نے سر جھٹک دیا، جیسے خود کو اس خیال سے نکالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ گاڑی کے دروازے کی طرف بڑھی تو وہ شخص آگے بڑھا اور ہلکی آواز میں بولا، سلام بیگم صاحبہ۔ ہادیہ نے چونک کے دیکھا، پھر نرمی سے بولی، تم نئے ہو کیا؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا تمہیں۔ وہ شخص تھوڑا سا جھکا، آواز میں ٹھہراؤ اور شائستگی تھی۔ جی بیگم صاحبہ، 2 دن پہلے ہی بھرتی ہوا ہوں۔ اچھا، سبزی منڈی جانا ہے، ہادیہ نے مختصر کہا اور پیچھے بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ آہستہ گیٹ سے نکلنے لگی۔ گاڑی میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، باہر کی گرمی، اندر کا خنک ماحول اور اس شخص کی موجودگی، سب کچھ ہادیہ کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ چند لمحے بعد اس نے خاموشی توڑتے ہوئے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ڈرائیور نے سامنے نگاہ رکھی، صاف اور گہری آواز میں جواب دیا، اندرون پنجاب سے ہوں بیگم صاحبہ۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ کبھی بسیں چلائیں، کبھی پرائیویٹ نوکری کی، زیادہ تر ڈرائیونگ ہی کی ہے۔ ہادیہ نے گردن تھوڑی سی موڑی، جیسے مزید جاننا چاہتی ہو۔ یہاں کیسے آ گئے؟ جہاں رزق لے جائے وہاں چلے جاتے ہیں، ایک واقف کار کے ذریعے حویلی میں نوکری ملی ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ تھوڑا سا رکا، جیسے پل بھر کے لیے کچھ سوچا ہو، پھر بولا، رومان۔ ہادیہ نے اس نام پہ ایک لمحے کو لب بھینچے،
دل میں جیسے کچھ چپ گیا ہو۔ رومان، عجیب سا نام ہے، پہلے کبھی نہیں سنا۔ وہ نرمی سے مسکرایا، مگر نقاب اور چشمے کے پیچھے وہ مسکراہٹ چھپی رہی۔ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ، ہر نام کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے۔ گاڑی خاموشی سے سڑک پہ بڑھتی جا رہی تھی، مگر ہادیہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی جنم لے چکی تھی۔ یہ شخص، اس کا انداز، اس کی آواز، نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ اپنے جیسا محسوس ہو رہا تھا، اور ہادیہ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس اجنبی سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ مگر ایک بات طے تھی، یہ خاموش سا رومان اس کی زندگی میں ایک نیا باب کھولنے آیا تھا، جو ابھی لفظوں میں نہیں، صرف احساس میں تھا۔ دوپہر کی دھوپ اب کچھ مدھم ہو چکی تھی، مگر سبزی منڈی کی چہل پہل میں ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی۔ ہر طرف شور تھا، دکانداروں کی آوازیں، خریداروں کا ہجوم، بچوں کی شرارتیں، اور بیچ بیچ میں سبزیوں کی مہک، گرد و غبار اور گرمی سے ملی جلی ہوا۔ ہادیہ کی آنکھوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو بار بار سنبھالتی ہوئی ایک سبزی والے کے پاس جا کے رکی۔ رومان اس کے ساتھ بالکل خاموشی سے چل رہا تھا، جیسے ہر قدم پہ محتاط ہو، ہر حرکت پہ نظر رکھے۔ کبھی وہ ٹوکرا اٹھاتا، کبھی سبزیوں کی قیمت پر دکاندار سے بات کرتا، کبھی ہادیہ کے اشارے پہ اگلی دکان کی طرف بڑھتا۔ ہادیہ اس کی یہ خاموش معاونت محسوس کر رہی تھی۔ ایک سکون تھا، ایک تحفظ کا احساس۔ کچھ لمحے کے لیے وہ اپنے دکھ، اپنی بے قدری، سب کچھ بھول گئی تھی۔ یہ پالک کیسی ہے؟ ہادیہ نے ہاتھ میں چند پتیاں لے کے پوچھا۔ ٹھیک ہے بی بی جی، بالکل تازہ ہے، ابھی صبح کے وقت آئی ہے، دکاندار نے جواب دیا۔ رومان نے آہستہ سے ہادیہ کی طرف دیکھا۔ پالک کی جڑیں سخت ہیں، شاید پرانی ہو، دائیں طرف والے دکان والے سے لے لیجئے، وہاں سے بہتر ملے گی۔ ہادیہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں سبزیوں کی پہچان بھی ہے؟ جی، زندگی نے سکھا دیا بیگم صاحبہ۔ اس کے لہجے میں مسکراہٹ تھی۔ ہادیہ نے خود کو ہلکا محسوس کیا، برسوں بعد جیسے کسی نے نرمی سے بات کی ہو، جیسے کوئی اس کی چھوٹی چھوٹی الجھنوں کو سمجھ رہا ہو۔ وہ بھی اگلے دکاندار کی طرف بڑھی ہی تھی کہ یکایک ایک تیز رفتار راہگیر بے دھیانی سے آ کے ہادیہ سے ٹکرا گیا۔ ہادیہ لڑکھڑائی، اس کا دوپٹہ ایک طرف کو ہٹا، چہرے پہ پریشانی چھا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے رومان نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ رومان کی آواز غضبناک تھی، جیسے کوئی پرانا لاوا اچانک پھٹ پڑا ہو۔ وہ شخص بمشکل کچھ بولنے کو تھا کہ رومان نے اس کے چہرے پہ ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ لڑکی کو چھو کے دیکھ رہا تھا، آج کے بعد کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو ہاتھ توڑ دوں گا، بے غیرت انسان۔ ہادیہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، وہ چند لمحے کے لیے پتھر کی ہو گئی۔ مجمع جمع ہو چکا تھا، لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ بیچ بچاؤ کروانے کو آ گئے تھے، مگر رومان کا غصہ کسی طوفان کی طرح تھا۔ رک جاؤ رومان، کیا کر رہے ہو؟ ہادیہ نے روتی ہوئی آواز سے کہا، مگر رومان کا ہاتھ پھر سے بلند ہوا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو اسے۔ ہادیہ پوری طاقت سے آگے بڑھی، اس کا بازو پکڑا، اسے پیچھے کھینچا۔ رومان کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں، آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے برسوں کا کوئی غصہ آج باہر آ گیا ہو۔ چلو فوراً، ہادیہ نے غصے، خوف اور بے بسی کے ملے جلے لہجے میں کہا، اور اسے کھینچتی ہوئی گاڑی کی طرف لے گئی۔ رومان نے آخری بار پیچھے مڑ کے غصیلی نگاہ سے اس شخص کو دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ ہادیہ کی حالت ابھی بھی لرزتی ہوئی تھی، دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں، مگر ایک سوال ذہن میں بار بار گونج رہا تھا، یہ غصہ، یہ رد عمل، کیا یہ ایک عام ڈرائیور کا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک عجیب سی بے چینی اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ گاڑی کے اندر جو ہی ہادیہ نے قدم رکھا، اس کا دل اب بھی تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے اور پیشانی پہ پسینہ چمک رہا تھا، حالانکہ گاڑی کا ایئر کنڈیشنر ہلکی خنک ہوا چھوڑ رہا تھا۔ رومان خاموشی سے ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا، مگر ہادیہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے سے چلائی۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم اس شخص پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ ضرورت کیا تھی یہ سب کرنے کی؟ پاگل ہو کیا تم؟ بے وجہ تم نے تماشا لگا دیا میری ذات کا، سب کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوا تھا۔
ایک عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، اگر بیچ بازار میں اس طرح لڑائی کرتے رہے تو ہو گئی ہماری عزت محفوظ۔ جب تک میں نہ کہوں آئندہ کے بعد تم ایسی کوئی حرکت نہیں کرو گے، ورنہ رومان میں تمہیں اس جاب سے نکال دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کیا کچھ نہ کر بیٹھے۔ آج سے پہلے کبھی اس کے سامنے ایسی سچویشن نہیں آئی تھی، اس لیے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رومان نے آہستہ سے گردن موڑی، جیسے اس کی بات ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہو۔ پھر ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا، ہادیہ کا سانس رک گیا۔ رومان کے چہرے پہ اب ماسک نہیں تھا، کیپ ذرا سا پیچھے ہو چکا تھا اور سیاہ چشمہ بھی اتار چکا تھا۔ وہ اس کا چہرہ وہ چہرہ تھا جسے کوئی بھی نظر بھر کے دیکھتا تو پلک جھپکنا بھول جاتا۔ گندمی رنگت پہ نرمی تھی، مگر وہ آنکھیں نیلگوں تھیں، جیسے کسی گہرے سمندر کی گہرائی ہو جنہیں دیکھ کے انسان خود کو بھول جائے۔ ہادیہ جیسے سن سی ہو گئی، نظریں اس کے چہرے سے ہٹانا اس کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ ایسا حسن، ایسی شدت، ایسی خاموشی میں لپٹی شرافت اس نے مردوں میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رومان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور سنجیدگی سے بولا، میں جانتا ہوں آپ کو برا لگا ہے بیگم صاحبہ، لیکن میرے لیے یہ صرف غصے کا لمحہ نہیں تھا، یہ اصول کا مسئلہ تھا۔ ہمارے گھر کی عورتوں کو اگر کوئی آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے، چھونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہادیہ ابھی بھی کچھ بولنے کے قابل نہیں تھی، وہ بس اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بے شک آپ کے گھر میں ملازم ہوں، یہ بات اپنی جگہ ہے، مگر آپ اب میری ذمہ داری ہیں، حفاظت کرنا میرے خون میں شامل ہے، چاہے میں نوکر ہوں یا سپاہی۔ عورت کی عزت کے لیے لڑنا میری تربیت ہے۔ میری اماں کہتی ہیں عورت حیا سے گوندھی گئی ہے، اور اگر کوئی شیطان اس کی حیا کو داغدار کرنے کی کوشش کرے تو ہم مردوں پہ لازم ہے کہ اپنے ملک کی بیٹیوں کی حفاظت کریں اور اس شیطان کی گردن مڑوڑ دیں۔ یہی ہماری تربیت میں شامل ہے۔ اس کے لہجے میں جو وقار تھا وہ ہادیہ کے دل کے تاروں کو چھو رہا تھا۔ رومان نے دوبارہ نگاہیں سڑک پہ مرکوز کر لیں، مگر ہادیہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا غصہ جیسے کہیں تحلیل ہو چکا تھا، وہ خاموش تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب سوال نہیں حیرت تھی۔ یہ شخص کون ہے؟ اتنا خوبصورت، اتنا حسین، اتنا شائستہ گفتگو کرنے والا، بھلا وہ ڈرائیور کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، بلکہ پڑھی لکھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، جسے بہت کچھ نظر آ رہا تھا لیکن وہ اسے قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی دھیرے دھیرے راستے عبور کر کے سیدھا حویلی کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رک گئی اور وہ سیدھا گھر کے اندر کی طرف بڑھی۔ دوبارہ اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی رومان کو دیکھنے کی۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے قدم بے حد تھکے ہوئے تھے، ہاتھوں میں سبزیوں سے بھرا ہوا تھیلا تھا اور پیشانی پہ پسینے کی ہلکی سی تہہ تھی۔ دھوپ میں کئی گھنٹے گزارنے اور بازار کی ہلچل سے گزرنے کے بعد وہ صرف کچھ لمحے کی خاموشی اور سکون کی متمنی تھی، مگر جیسے ہی اس نے لاؤنج پار کیا، نور النساء بیگم کی آواز بجلی کی گرج کی طرح اس کے کانوں میں پڑی۔ اب آ رہی ہو تم؟ یہ وقت ہے گھر واپس آنے کا۔ کہاں رنگ رلیاں منا رہی تھیں؟ ان کا غصہ بھرا لہجہ اسے لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا۔ ہادیہ ایک لمحے کو ٹھٹکی، پھر نظریں جھکائے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ کہنا فضول تھا، وہ جانتی تھی جواب دے کے صرف مزید ذلت ملنی ہے۔ اس نے چپ چاپ تھیلا کچن کی میز پہ رکھا اور سبزیاں ترتیب سے نکالنے لگی۔ ارادہ اب کام مکمل کر کے کچھ دیر آرام کرنے کا تھا۔ رومان کی باتیں، اس کا چہرہ، اس کے انداز، اس کے اعصاب پہ حاوی ہو رہے تھے، لیکن وہ فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی مریادہ کے خلاف ہو۔ نور النساء بیگم غصے سے بھری اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ ان کی چال میں ایک طنزیہ جلال تھا۔ چپ کیوں ہو گئیں؟ زبان گنگ ہو گئی تمہاری یا سچ پکڑا گیا؟ سچ سچ بتاؤ، کہاں رہ گئی تھیں تم؟ بے وجہ تم نے مجھے ہلکان کر دیا۔ تمہارے دادا سسر کئی بار مجھ سے پوچھ چکے ہیں کہ ان کی چہیتی بہو کہاں ہے، جا کے ان کو اپنی شکل بھی دکھا دینا، اور مجھے بتاؤ کہ تمہیں دیر کیوں ہوئی ہے۔ ان کی سوئی ایک ہی سوال پہ اٹکی ہوئی تھی۔ ہادیہ نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے گہری سانس لیتے ہوئے
دھیمی آواز میں کہا۔ سامان لیتے ہوئے دیر ہو گئی تھی، گاڑی کا ٹائر بھی پنچر ہو گیا تھا، اس لیے تھوڑا وقت لگ گیا اماں جی۔ وہ فوراً ہی بہانہ بنا گئی تھی، جانتی تھی کہ اگر لڑائی کا ذرا بھی ذکر کیا تو کتنا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، بے وجہ اس کی ذات کو طنز کا نشانہ بنایا جائے گا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید طنزیہ گفتگو برداشت کرتی۔ نور النساء بیگم نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ ہاں ہاں، گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا یا دل کسی کے ساتھ پنچر ہو گیا تھا؟ اب اتنی بھی بے خبر نہیں ہوں کہ تمہارے انداز نہ سمجھ سکوں۔ آج ہی باہر گئی ہو اس نئے نوکر کے ساتھ، مگر لگتا ہے تمہارے تو تیور ہی بدل گئے ہیں، آنکھوں میں کچھ اور ہی چمک آ گئی ہے تمہارے۔ وہ ہاتھ نچا کے بولی تھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے جانے کے بعد دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ وہ ہادیہ کا جینا مشکل کر دیں گی، اسے مرنے کی دہلیز پہ پہنچا دیں گی۔ اور جب ایک عورت نفرت کرنے پہ آتی ہے تو دین ایمان سب کچھ بھول بیٹھتی ہے۔ ایسا ہی حال نور النساء بیگم کا ہو چکا تھا۔ ہادیہ کے ہاتھ سبزیوں میں مصروف تھے مگر دل جیسے پھٹنے کو تھا۔ وہ اندر ہی اندر کانپ رہی تھی، مگر چہرے پہ سکون کا پردہ ڈالے وہ چپ چاپ سبزیاں دھو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کے ان کی تمام باتیں نظر انداز کر گئی۔ کہنے کو اس کو ہر بات چبھ رہی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی، وہ اس خاتون کو خاموش کروانا چاہتی تھی، لیکن فی الحال وہ چپ رہی، کیونکہ جانتی تھی کہ اگر ایک لفظ بھی ادا کرے گی تو بے وجہ اسی کو مارا پیٹا جائے گا، اور اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اتنی دھوپ سے آنے کے بعد کسی کی مار سہتی۔ دیکھو ہادیہ، نور النساء بیگم اب اس کے بالکل قریب آ گئیں، ان کی انگلی ہوا میں کانپ رہی تھی۔ اگر مجھے ذرہ برابر بھی پتہ چلا نا کہ تم کسی سے آنکھ مٹکا کر رہی ہو تو یاد رکھنا میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ تم جیسی منحوس قدم عورتوں نے ہی بیٹوں کو بگاڑا ہے۔ ہادیہ نے ہاتھ روک کر ایک لمحے کو پلکیں جھپکائیں، مگر کوئی جواب نہیں دیا، نہ صفائی دی نہ شکایت کی، جیسے لفظوں کی جگہ پتھر بن گئے ہوں، جیسے آواز گلے میں اٹک گئی ہو۔ نور النساء بیگم نے نفرت سے ایک نظر اسے دیکھا اور پیر پٹکتی ہوئی کچن سے باہر نکل گئی۔ ہادیہ نے گہری سانس لی، چپ چاپ سبزی کاٹنے میں لگ گئی۔ چھری سے کدو کے چھلکے اتارتی ہوئی وہ بس یہی سوچ رہی تھی، میں کب تک خود کو ثابت کرتی رہوں گی، کب تک سنتی رہوں گی، اور آخر کب کوئی مجھے سمجھے گا؟ لیکن اس کا جواب نہ اس کے پاس تھا اور نہ کبھی موجود ہو سکتا تھا، کیونکہ نور النساء بیگم کو سمجھنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا تھا، لیکن آج دل بہت عجیب ہو رہا تھا۔ مسلسل اسے رومان کی وہ نیلی آنکھیں یاد آئے جا رہی تھیں۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس کا دل بے ایمان ہو رہا تھا، مگر وہ پھر بھی خود کو تھام کے بیٹھے ہوئے تھی۔ گھڑی کی سوئیاں 12 کا ہندسہ عبور کر چکی تھیں۔ حویلی کے سب کمرے خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے، صرف ہادیہ کے کمرے میں ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے آخر اٹھ بیٹھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ کہنا ہو، کچھ کرنا ہو، کچھ ادھورا سا احساس سینے میں اٹکا ہوا ہو۔ آہستہ قدموں سے وہ کمرے سے نکلی، لانگ گاؤن کو ٹھیک کرتے ہوئے دبے پاؤں کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سارا گھر سو رہا تھا، مگر کچن کی خاموشی میں اس کے قدموں کی چاپ صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک ٹرے نکالی، بچا ہوا کھانا پلیٹ میں سجایا، اس پہ ڈھکن رکھا اور چپ چاپ دروازہ کھول کے سرونٹ کوارٹرز کی طرف چل پڑی۔ جان بوجھ کے اس نے کھانے کا انتخاب کیا تھا۔ وہ رومان سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ باتیں کرنا چاہتی تھی، کھانے کا بہانہ کر کے وہ اس کی زندگی میں شامل ہونا چاہتی تھی، اور یہ سب بے اختیار عمل تھے۔ ہوا میں رات کی خنکی تھی، آسمان پہ آدھا چاند مدھم روشنی بکھیر رہا تھا۔ حویلی کی پچھلی سمت کچھ خاموشی سی روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی، جہاں ملازمین کے کمرے واقع تھے۔ رومان، ہادیہ نے قدرے بلند آواز میں پکارا، رومان باہر آؤ۔ کچھ لمحے سناٹا چھایا رہا، پھر دروازہ کھلا اور وہ سامنے آیا۔ وہ سفید ٹی شرٹ اور پجامے میں تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھوں میں نیند کی ہلکی سی لالی، مگر چہرہ ابھی بھی سنجیدہ اور باوقار۔
جی بیگم صاحبہ سب خیریت ہے؟ وہ کچھ چونک کے بولا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ اس وقت ہادیہ آ سکتی ہے۔ ہادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف ٹرے بڑھائی۔ یہ کھانا تمہارے لیے ہے، میں نے خود گرم کیا ہے۔ تم نے آج میری بہت مدد کی، میں بس شکریہ کہنا چاہتی تھی۔ اس وقت میں غصے ہو گئی تھی، لیکن مجھے اب احساس ہو رہا ہے کہ تم نے اچھا کیا۔ آج وہ مجھ سے ٹکرا تھا، کل کسی اور عورت سے ٹکرا تھا، اور پھر یہ اس کا روز کا عمل بن جاتا۔ میں تمہاری بے حد مشکور ہوں۔ رومان نے چونک کے ٹرے کی طرف دیکھا، پھر نظریں جھکا کے آہستہ سے بولا، نہیں بیگم صاحبہ، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ مالک ہیں، ہم نوکر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ سے کھانا کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ فوراً ہی جھجک کے بولا تھا۔ مالک اور نوکر کی بات مت کرو رومان۔ ہادیہ کی آواز نرم مگر اٹل تھی۔ آج تم نے بازار میں جس طرح میری عزت کی حفاظت کی، اس وقت تم ملازم نہیں لگے تھے، ایک محافظ لگ رہے تھے، اور محافظ کا شکر ادا کرنا فرض ہوتا ہے۔ رومان کی آنکھوں میں کچھ جھجک سی ابھری۔ وہ قدم پیچھے ہٹانا چاہتا تھا، مگر ہادیہ کی نظروں میں کچھ ایسا خلوص تھا کہ انکار کرنا مشکل ہو گیا۔ لیجئے نا، میں دل سے دے رہی ہوں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، صرف ایک احساس ہے۔ وہ جان بوجھ کے ذرا خفگی سے لہجے میں بولی تھی۔ رومان نے آہستہ سے ٹرے تھامی، اس کے ہاتھ تھوڑا سا کانپے۔ شکریہ بیگم صاحبہ، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، لیکن میں آپ کے ہاتھ سے کھانا لے کے آج تناول کروں گا۔ دراصل رات میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، بھوکا ہی سو گیا تھا، مگر اب آپ کا کھانا دیکھ کے بھوک چمک اٹھی ہے۔ ہادیہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا اور واپس مڑ گئی۔ رومان اسے جاتا دیکھتا رہا، اس کے نرم قدموں کی چاپ، چاندنی میں بکھرتی پرچھائیاں، اور دل میں جاگتی ایک نئی سی روشنی۔ نہ جانے کیوں آج بے اختیار رومان کا دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن وہ اپنا سر جھٹک کے واپس سرونٹ کوارٹر میں داخل ہو گیا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا۔ دھوپ نرم ہو چکی تھی، آسمان پہ ہلکی ہلکی بادلوں کی چادر تنی ہوئی تھی، اور فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک گھلی تھی۔ حویلی کے وسیع لان میں ہادیہ سر پہ دوپٹہ جمائے، ہاتھ میں پائپ تھامے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ سکون اور آنکھوں میں بے نیازی تھی۔ وقت کے ساتھ وہ دکھ جیسے کسی دراز میں رکھ کے بھول چکی تھی۔ شمشیر کو گئے ہوئے آج پورا 1 مہینہ بیت چکا تھا، مگر اس کی یاد کا ایک لمحہ بھی اسے نہیں ستایا تھا، اور وجہ رومان احمد تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان وہ لاشعوری طور پہ رومان احمد کی طرف راغب ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ غلط کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ وقت گزارنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا۔ سب کے سونے کے بعد رات 12 بجے وہ اس کے لیے کھانا روز دے کے جاتی تھی، اس کے ساتھ وقت گزارتی تھی، باتیں کرتی تھی، اور پھر دن میں خود اپنے ہاتھوں سے سبزیاں خریدنے جاتی تھی۔ کئی بار ذوالفقار صاحب اور شیر صاحب اسے منع کر چکے تھے، لیکن اب یہ اس کی عادت میں شمار ہو گیا تھا، اور اسے یہ سب کرنا اچھا لگنے لگا تھا۔ معمول کا ہی دن تھا، ہوا میں تازہ مٹی کی مہک گھلی ہوئی تھی، جب اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ مڑی تو دیکھا رومان سفید شلوار قمیض پہنے کھڑا تھا، چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، کیا کر رہی ہیں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ ہادیہ نے پائپ بند کیا اور پلٹ کے مسکرا کے بولی، پانی دے رہی ہوں پودوں کو، اس کے بعد رات کے کھانے کی تیاری کرنی ہے۔ رومان نے آس پاس بکھرے پانی اور بھیگے پودوں پہ نگاہ دوڑائی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کام کرتی ہیں آپ، کبھی کبھی آپ پہ بہت رحم آتا ہے۔ ہادیہ کی مسکراہٹ میں ہلکی سی تلخی گھل گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، جب شوہر اپنا نہ ہو تو بیویوں کے ساتھ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، ہر کام ان کا اپنا بن جاتا ہے۔ رومان خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا، اس کی نظریں نرم ہو گئیں، آواز میں عجیب سی گونج اتر آئی، تو کسی اور کو شوہر بنا لیجئے جو آپ کو اپنا بنائے، جو آپ کا درد سمجھے۔ ہادیہ نے چونک کے اس کی طرف دیکھا، دل ایک پل کو زور سے دھڑکا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ جذبہ نظر آیا جو وہ کبھی کسی مرد میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ محبت، چاہت، احترام، سب کچھ۔ اس کی نظریں رومان کی آنکھوں میں جا ٹھہریں۔ وقت جیسے ساکت سا ہو گیا۔
جیسے کوئی انکہی کہانی ان کی آنکھوں میں لکھی جا رہی ہو۔ وہ کچھ بولنے ہی لگی تھی جب اچانک اندر سے نور النساء بیگم کی چیختی ہوئی آواز آئی، ہادیہ کہاں مر گئی ہو؟ اس آواز نے سارا منظر بکھیر دیا۔ ہادیہ نے جھٹکے سے نظریں چرائیں، سانس روکی اور کچھ کہے بنا ہی پلٹ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے رومان دیر تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اس سے کچھ اور دور ہو رہی ہو۔ آج وہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دینا چاہتا تھا۔ اس 1 مہینے کے درمیان اسے ہادیہ اپنے دل کے اتنا قریب محسوس ہوئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے، حویلی کے سب کمروں میں خاموشی رچی بسی تھی۔ صرف لان کے گوشے میں لگے ایک چھوٹے سے بلب کی زرد روشنی میں ہادیہ کا چہرہ روشن تھا۔ ہاتھوں میں وہ ٹرے تھامے دبے قدموں سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب وہ روز رات کو رومان کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی، اور اب تو وہ اس کے کمرے میں بھی چلی جایا کرتی تھی، جیسے یہ معمول کا حصہ بن چکا ہو۔ دروازہ ہلکا سا دھکیل کے اندر داخل ہوئی تو رومان بستر پہ نیم دراز تھا، موبائل کی اسکرین پہ جھکا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اس نے چونک کے موبائل ایک طرف رکھ دیا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگم صاحبہ، ہاں آپ؟ ہادیہ نے دھیرے سے مسکرا کے سر ہلایا اور ٹرے اس کی طرف بڑھا دی۔ آتے آتے دیر ہو گئی، معذرت چاہتی ہوں، مگر تمہیں بھوکا سونے دینا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ رومان نے کھانے کی طرف دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ٹرے تھامتا اس نے ہادیہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ہادیہ ٹھٹک کے رہ گئی، حیرت زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں شام کے وقت اپنی بات مکمل نہیں کر پایا تھا۔ رومان کی آواز مدھم مگر گہرے جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ لیکن اب کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات دل میں رکھ کے اب مزید جینا میرے بس میں نہیں ہے۔ ہادیہ کے لب ساکت تھے، سانس جیسے رک گئی، وہ بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میں آج آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، نہ اپنے جذبات، نہ اپنے دل کی بات۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ہادیہ، اتنی شدت سے کہ یہ دل ہر لمحہ آپ کے نام کی دھڑکن گنتا ہے۔ میں آپ کے دکھ، آپ کی خاموشی، آپ کی آنکھوں کے آنسو، سب کچھ محسوس کرتا ہوں۔ آپ نے جو سہا، جو جھیلا، شاید آپ وہ کسی سے کہہ نہ سکیں، لیکن میں سن سکتا ہوں۔ اس کے الفاظ کسی مقدس دعا کی مانند اس کے دل میں اتر رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں یا نہیں، لیکن اگر آپ مجھے اپنا لیں تو میں آپ کی ہر ٹوٹی خواہش کو جوڑ دوں گا، آپ کے دل پہ لگا ہر زخم اپنی سانسوں سے بھر دوں گا، آپ کو وہ عزت اور وہ محبت دوں گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ ہادیہ کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ وہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی اور پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کے روتے ہوئے بس اتنا بولی، ہاں میں بھی تم سے محبت کرنے لگی ہوں رومان، شاید بہت پہلے سے، لیکن ڈرتی تھی کہ کہیں تم انکار نہ کر دو۔ وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ رومان نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا لیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں 2 دلوں کی دھڑکنوں کی آوازیں تھیں جو ایک ساتھ ایک راہ پہ چلنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ اچانک رومان نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ٹرے دوسرے ہاتھ سے لے کے اس نے ٹیبل پہ رکھ دی اور بے ساختہ اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ وہاں ثبت کر دیے۔ یہ عمل بے اختیار تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کر گئی تھی۔ لمحہ لمحہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہادیہ کو ہوش آیا تھا، وہ اسے علیحدہ کرنا چاہتی تھی، لیکن جذبات کے ہاتھوں وہ اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ اب بہکنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اپنی حد تجاوز کرنے لگا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہو گیا تھا، لائٹ آف کر دی گئی تھی۔ محض کمرے میں اب 2 دل، ایک دھڑکن گونج رہی تھی۔ پھولی ہوئی سانسوں کی آواز، خمار زدہ سرگوشیاں، 2 وجود گناہ کر بیٹھے تھے۔ محبت میں اندھے ہوئے وہ ہر بات بھول گئے تھے، لیکن کہتے ہیں نا، جب دل پاک ہو اور ارادے غلط تو اللہ ایسی محبت کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی، لیکن نہ ہادیہ کو ہوش آیا اور نہ رومان کو۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزرا، کچھ پتہ ہی نہیں چل سکا۔ رومان کی باہیں، اس کا محبت بھرا انداز، اس کی محبت بھری سرگوشیاں اسے کہیں دور ہی لے گئی تھیں۔
کمرے میں سرخ پردوں سے چھن کے آتی دھوپ کی نرم کرنیں ہر چیز پہ سنہرا رنگ بکھیر رہی تھیں۔ ہادیہ آئینے کے سامنے بیٹھی خود کو سنوار رہی تھی۔ نرم گلابی لباس، ہلکا سا میک اپ، بالوں میں چمکتا کلپ، وہ کچھ خاص سا محسوس کر رہی تھی، جیسے دل میں کوئی خوشی چھپی ہوئی ہو جو اب کھلنے کو تھی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، آنکھوں میں خواب سجے تھے۔ 5 مہینے لمحہ بلمحہ جیسے کسی نئی زندگی کی بنیاد بنے ہوں۔ رومان کی موجودگی نے اس کے وجود کو جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر آئی۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ تھی، آواز کانپی ہوئی نکلی تھی۔ بی بی جی، وہ آپ کے شوہر واپس آ گئے ہیں۔ ہادیہ کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کے نیچے گر گئی۔ اس کی آنکھوں کی چمک ایک دم بجھ گئی، لب کانپے۔ کون؟ کیا کہا تم نے؟ شمشیر؟ جی، وہ نیچے لاؤنج میں ہے، سب سے مل رہے ہیں۔ ملازمہ نے مزید تصدیق کی۔ ہادیہ کی رنگت زرد ہو گئی، سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ بغیر کچھ بولے جیسے بے جان قدموں سے دروازے کی طرف بڑھی اور پھر اچانک پاگلوں کی طرح دوڑتی ہوئی نیچے اتری۔ لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے شمشیر شاہ کھڑا تھا، ویسا ہی روب دار، وہی کرخت چہرہ، مگر آج اس کی نظریں اور زیادہ اجنبی لگ رہی تھیں۔ وہ سب سے مسکرا کے مل رہا تھا۔ نور النساء بیگم اسے سینے سے لگا رہی تھیں، دادا سائیں خوشی سے دعائیں دے رہے تھے، اور جب اس کی نظر ہادیہ پہ پڑی تو لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی۔ شمشیر نے اس کی طرف دیکھا، لبوں پہ ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ بہت دیر لگا دی تم نے آنے میں بیگم صاحبہ؟ ہادیہ ایک دم ٹھٹک گئی، اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ واہ بھائی واہ، شوہر گیا تو بیوی کے روپ ہی بدل گئے، رنگ و روپ بھی نکھر آیا۔ واپسی کا سن کے تو جیسے خوشی کی انتہا ہو گئی ہوگی۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی، ایک زہریلا طنز۔ ہادیہ نے بمشکل اپنی سانس بحال کی، نظر جھکا لی، کچھ بولنا چاہا مگر الفاظ گم ہو چکے تھے۔ خیر، جذبات کی نمائش بعد میں کرنا، ابھی پانی پلا دو۔ بیوی ہو آخر، کچھ تو حق ادا کرو۔ وہ استہزائیہ انداز میں بولا، جیسے پوری حویلی کو ہادیہ کی خاموشی میں چھپے راز کی چابیاں تھما رہا۔ ہادیہ چونک کے ہوش میں آئی، جلدی سے پلٹی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ قدم لڑکھڑا رہے تھے، دل دھڑکنے کے بجائے چیخ رہا تھا۔ دل میں ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اگر شمشیر کو سب کچھ پتہ چل گیا تو، اگر رومان کا نام اس کی زبان پر آ گیا تو، اب یہ عشق ایک سزا بن سکتا تھا، اور ہادیہ اس سزا سے خوفزدہ تھی۔ وہ واقعی ڈر چکی تھی، اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب معاملات کیسے سنبھالے گی۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ہادیہ بستر کے کنارے پہ بیٹھی اپنی انگلیاں مڑوڑ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب بے چینی سی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ سامنے شمشیر پرسکون انداز میں گہری نیند سو رہا تھا، جیسے زمانے کے شور سے بے خبر۔ ہادیہ کی آنکھیں مسلسل دروازے کی طرف جا رہی تھیں اور دل میں ایک خوف سرسراتا جا رہا تھا۔ اچانک موبائل کی اسکرین پہ روشنی جھلکی۔ وہ چونکی، جھٹ سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پہ رومان کا نام جگمگا رہا تھا۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ ابھی آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے جواب ٹائپ کیا۔ میں نہیں آ سکتی، میرا شوہر آیا ہوا ہے، وہ کمرے میں ہے، میں نہیں نکل سکتی۔ چند لمحے بعد پھر میسج آیا۔ تو کیا اب تم مجھے چھوڑ دو گی؟ تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ دل میں جیسے ایک دھماکہ ہوا، وہ خوف سے کانپ گئی۔ نظریں شمشیر پہ پڑیں جو اب بھی اسی طرح بے خبر سویا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں اٹھی، ایک گہری سانس لی اور آہستگی سے دروازہ کھول کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہوا خنک تھی، ہر چیز ساکت۔ وہ دبے پاؤں سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھی، دل میں خوف اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت۔ لیکن رومان کی آواز، اس کی آنکھیں، اس کی محبت، سب اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ دروازے کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اچانک وہ سامنے آ گیا۔ رومان نے اسے دیکھتے ہی اس کا بازو تھام کے جھٹکے سے اسے اندر کھینچ لیا۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی رومان نے تیز لہجے میں کہا، کیا بات ہے، کب تک چلے گا یہ سب؟ شوہر آ گیا تو اب میں پرایا ہو گیا؟ ہادیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ بے بسی سے بولی، ایسے مت کہو رومان،
میں تمہیں کبھی نہیں بھول سکتی. میں تم سے محبت کرتی ہوں بے حد. تم نے مجھے جینا سکھایا ہے، محبت کے اصل معنی سمجھائے ہیں. لیکن شمشیر، وہ میرے شوہر ہیں. رومان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بس یہی سننا باقی تھا. لیکن اب نہیں. آج ایک سچ بتانا ہے تمہیں، ایک ایسا سچ جو تمہاری زندگی بدل دے گا. ہادیہ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا. وہ لرزتی آواز میں بولی، کیا سچ؟ رومان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کسی راز کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہو جو اب لبوں تک آ گیا ہو. ہوا ایک لمحے کو تھم گئی اور ہادیہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا. اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں لگتا ہے ہادیہ کہ میں ایک معمولی ڈرائیور ہوں؟ رومان نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، مگر میں تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں جو میں شروع سے چھپاتا آ رہا ہوں. دراصل میں ایک سیکرٹ ایجنٹ ہوں. مجھے اطلاع ملی تھی کہ تمہاری فیملی میں کوئی منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہے. ہادیہ کا دل دہل گیا. وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتی رہی. مجھے تمہارے شوہر شمشیر پہ شک ہوا تھا، اسی لیے میں نے یہ ملازمت کر لی تھی. مگر وقت کے ساتھ جب میں نے اس معاملے کو مکمل جانچا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بے قصور ہے. لیکن اسی دوران میں تم سے دل لگا بیٹھا. تم جیسی سادہ، خوبصورت اور دکھ سہتی ہوئی عورت کو دل دے بیٹھا. ہادیہ، تم سے محبت کر بیٹھا ہوں. رومان کے الفاظ ابھی لبوں پر ہی تھے کہ پیچھے سے کسی کے تالیوں کی آواز گونجی. دونوں نے چونک کے پلٹ کے دیکھا. شمشیر دروازے کے دہانے پہ کھڑا تھا، چہرے پہ طنز، آنکھوں میں نفرت. شاباش ہادیہ، اس نے ہنکارا مارا. مجھے تم جیسی عورت سے یہی امید تھی. شوہر کیا گیا، تم نے نیا عاشق پال لیا. ہادیہ کے چہرے پہ رنگ بدلنے لگے، آنکھوں سے بے بسی جھلکنے لگی. وہ کچھ بولتی اس سے پہلے رومان قدم بڑھا کے شمشیر کے سامنے آ گیا. زبان سنبھال کے بات کرو شمشیر، وہ غصے سے بولا. تم کون سا دودھ کے دھلے ہو؟ مجھے سب معلوم ہے تم بیرون ملک کیا کرنے گئے تھے. تمہاری عیاشیاں، تمہاری وہ تصویریں، تمہاری وہ کمپنیاں، سب میری فائل میں ہے. تمہاری بیوی نے غلطی ضرور کی، مگر تم نے اس کے دل میں محبت کو جگہ دی ہی کب تھی؟ شمشیر کی آنکھوں میں غصہ سلگنے لگا. وہ میری بیوی ہے، اس نے میرے ساتھ دغا کی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. تبھی ہادیہ آگے بڑھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ سچائی کی چمک. تو پھر چھوڑ دیں مجھے شمشیر، میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. میں نے غلطی کی ہے، اس کا اعتراف ہے مجھے، اور میں اپنے رب سے معافی مانگوں گی. مگر آپ کے ساتھ میں مزید ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتی. وہ صاف گوئی سے بولی تھی. رومان کی آنکھوں میں آگ بھڑکنے لگی. تم نے اس عورت کو کبھی عزت نہیں دی، کبھی اپنایا نہیں، ہمیشہ نوکر سمجھا. اور آج جب کسی نے اسے چاہا تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. تم جیسے مرد کو محبت کا مطلب نہیں سمجھ میں آ سکتا. شمشیر چند لمحے چپ رہا. جب سے وہ بیرون ملک گیا تھا، وہاں جانے کے بعد بھی اس کے دل میں یہی ایک خیال بار بار آتا تھا کہ وہ ہادیہ کے ساتھ غلط کر رہا ہے. اور آج رومان کی بات سن کے وہ چند لمحے خاموش رہا. پھر مدھم آواز میں بولا، شاید تم دونوں ٹھیک کہہ رہے ہو. میں نے واقعی اسے کبھی نہیں سراہا. بس مرد ہونے کا غرور تھا، اور اس غرور نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا. آج 5 ماہ بعد اپنے گھر والوں کی جدائی سہ کے واپس آیا ہوں تو احساس ہو رہا ہے کہ محبت کس شے کا نام ہے. اس نے ایک سرد آہ بھری. میں تمہیں کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں اب تمہیں تمہاری محبت سے جدا نہیں کروں گا. میں شمشیر اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں. جبکہ ہادیہ بالکل خاموش تھی، ساکت نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اب سابقہ ہو چکا تھا. وہ اس کو دیکھتے ہوئے مزید بولا، میں نے تمہیں طلاق صرف اس لیے دی ہے کہ تم نئی زندگی شروع کر سکو، خوش رہ سکو. تمہیں بھی خوشی کا حق ہے ہادیہ. اس کی آخری بات سن کے ہادیہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. وہ واقعی خوش رہنا چاہتی تھی، لیکن ایک بہت بڑی غلطی کی تھی اس نے، اور اس غلطی کا احساس اسے ہر پل ستاتا تھا. لیکن شاید اب اس غلطی کا مداوع ہو سکتا تھا. رومان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما. اب تم آزاد ہو ہادیہ، اب تمہاری زندگی کا ہر دن محبت،
عزت اور خوشی سے بھرپور ہوگا، تو پھر کیوں رو رہی ہو؟ جبکہ وہ روتے روتے مسکراتی، اندھیرے میں چاندنی جیسے پھوٹ پڑی۔ ایک غلطی کا کفارہ سچائی سے ادا ہو چکا تھا۔ اب کہانی محبت، ندامت اور نئی شروعات کا ایک سبق بن چکی تھی۔ ہادیہ کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، روشنی تھی، نئی زندگی کی، نئی محبت کی اور نئے آغاز کی۔ اور پھر وہی ہوا جو طے پایا تھا۔ اس نے رومان کے فلیٹ میں اپنی عدت مکمل کی، قانونی طور پہ وہ دونوں میاں بیوی بنے۔ آج بھی جب وہ اپنی ان کوتاہیوں کو یاد کرتی ہے تو تڑپ کے روتی ہے، لیکن اسے یقین ہے کہ اس کا رب معاف کرنے پہ قادر ہے، اور بے شک اللہ ہر اس شخص کو معاف کر دیتا ہے جو توبہ کرے، اور وہ تو ہر دن، ہر لمحہ، ہر وقت توبہ کرتی تھی۔